کامران مسیح، ایک مشن، ایک پیغام۔ جب یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ تعداد میں چاہے ایک ہوں، مسیح کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آسمان بھی اطاعت کرتا ہے۔ جب یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی جولیت، جیٹ یا دشمن کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کہانی کو گاؤں سے لے کر شہروں تک ہمارے گرجا گھروں میں اور بیرکوں میں گونجنے دیں۔ یسوع پر ایمان عام لوگوں کو غیر معمولی کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور جب آپ مسیحی اور پاکستانی ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف صلیب بلکہ ایک جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں، یعنی فتح کا جھنڈا۔ فتح کا جھنڈا مسیح کے ساتھ آپ اٹھا سکتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ آپ میں مسیح کی طاقت کام کرتی ہے۔ جب یسوع آپ کے ساتھ ہے، جب یسوع ہمارے ساتھ ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ پہاڑ چلتے ہیں، سمندر پھٹ جاتے ہیں اور جنات گر جاتے ہیں، اور دشمن بھاگ جاتا ہے۔ آپ اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ پانی پر چلنے والا اب ہر طوفان میں تیرے ساتھ اڑتا ہے۔ جب ہزار تیرے خلاف اٹھیں اور تم صرف ایک ہو تو آپ ایک نہیں ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ایک ہیں، اور اس کے ساتھ ایک لاکھوں پر قابو پاتا ہے۔ ایک طاقت بن جاتی ہے، کوئی فوج نہیں توڑ سکتی۔ طاقت اور ایمان فتح کی گواہی بن جاتے ہیں۔ داؤد کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، پھر بھی جولیت گر گیا۔ دانیل کے پاس کوئی ڈال نہیں تھی، شیر بھوکے تھے لیکن شیروں کے منہ بند کر دیے گئے۔ کامران مسیح کو کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ مسیح اس کاکپٹ میں بیٹھا تھا۔ یہ انسان کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک نجات دہندہ کی کہانی ہے جو ہماری جگہ پر لڑتا ہے۔ ہماری رہنمائی کون کرتا ہے؟ جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم مسیحی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو اکیلے نہیں اٹھتے، ہم یسوع مسیح کی طاقت میں اٹھتے ہیں، اور اس طاقت کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ داؤد سے کامران مسیح تک ایک ہی طاقت کام کرتی ہے، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ قدیم دنوں میں داؤد نامی ایک چرواہا لڑکا ایک دیو کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی ڈھال، صرف ایک لاٹھی تھی، اور زندہ خدا پر غیر متزلزل ایمان تھا۔ اور جب جولیت نے اس کا مذاق اڑایا تو داؤد نے اعلان کیا، تم میرے پاس تلوار اور نیزہ لے کر آتے ہو، لیکن میں رب الافواج کے نام پر تمہارے پاس آتا ہوں۔ ایک پتھر اور خدائی طاقت سے دیو گر گیا۔ نسلوں کے بعد وہی روح، وہی طاقت جو داؤد کے ساتھ کھڑی تھی، دوبارہ کھڑی ہوئی، وادی ایلا میں نہیں بلکہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر بادلوں میں، جہاں ایک اور جنگجو نے پرواز کی، اس کا نام تھا کامران مسیح۔ بالکل دیو رافیل کے سامنے ایک پاکستانی جہاز J-17 تھنڈر، ایک مسیحی اور ایک پاکستانی پائلٹ کو ایک مشن کے لیے چنا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر گئی اور آسمان تنازعات کی لپیٹ میں آ گیا۔ دشمن کا فضائی بیڑا آگے بڑھتا ہوا، خوفناک اور قابل فخر جیٹ طیارے مہلک ارادوں سے لیس تھے۔ بہت سے ڈر گئے، لیکن اپنے جیٹ کے کاکپٹ میں کامران مسیح نے سرگوشی میں خوف کی نہیں بلکہ ایمان کی دعا کی، اور کہا، یسوع اگر میں آج پرواز کروں تو میرے ساتھ پرواز کرنا۔ اور اس نے کیا۔ جیسے ہی انجن گرجنے لگے اور کامران نے ٹیک آف کیا، وہ اکیلا نہیں تھا۔ جس فرشتے نے دانیال کے لیے شیروں کے منہ بند کیے، جس طرح موسیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا، بالکل اسی طرح جیسے یعقوب نے ایلا سے کشتی لڑی اور تبدیل ہو کر باہر نکلے، مسیح اس جہاز میں کامران کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے صرف ہوائی جہاز کی رہنمائی نہیں کی، اس نے اسے حکم دیا۔ میزائل صرف لانچ نہیں ہوئے، انہیں آسمانی درستی کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ دشمن کے ہر جہاز کو مارنے کے ساتھ صرف انسان کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ خدا کا ہاتھ تھا۔ کامران کی انگلیاں شاید قابو میں تھیں، لیکن پیچھے خود مسیح کی طاقت تھی۔ دشمن کے 5 جیٹ طیارے یکے بعد دیگرے گرے۔ ان کے دفاعی نظام جدید ٹیکنالوجی یا فوجی ذہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بڑی طاقت یعنی بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کی وجہ سے سب ممکن ہوا۔ اس لمحے کامران اب صرف پائلٹ نہیں رہا، وہ آسمان میں داؤد تھا، منتخب اور با اختیار۔ اور جس طرح داؤد نے خدا کو جلال دیا، کامران ایک وفادار مسیحی نے اترنے کے بعد گھٹنے ٹیکے۔ وہ سچائی کو جانتا تھا، نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے ہو جائے گا، خداوند فرماتا ہے۔ ہم مسیحی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی مسیحی قوم سے الگ نہیں ہیں، ہم اس کا دل
اس کی طاقت اور اس کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم لڑتے ہیں، ہم تعمیر کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں امن کے لیے، اتحاد کے لیے، فتح کے لیے۔ ہمارا ایمان تقسیم نہیں کرتا، یہ ہمیں طاقت دیتا ہے۔ To watch and listen to such informative and spiritual messages, like the channel, share with friends and relatives, and don't forget to subscribe to our YouTube channel so that the Word of God can spread to every corner of the world.